اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک اہم فیصلہ ہے کہ جو مروجہ قوانین ہیں اس کے تحت تو پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت دی جائے، لیکن اس کے ہٹ کے جو لوگوں کے جان و مال کے تحفظ یا ان کی شخصی آزادیوں کے خلاف کوئی کام ہو تو اسلام آباد انتظامیہ یقینی بنائے کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے۔ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے عمیر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کا، یہ آپ کے دھرنے کی تیاریوں کو متاثر کر سکتا ہے؟ ہاں جی، دیکھیں ڈیسیجن تو ہے، مگر اس سے پہلے جو اوور آل اکنامک ایکٹیویٹی کو حکومت متاثر کر رہی ہے۔ آپ کے دفتر کے باہر کنٹینروں کی دیوار کھڑی ہے، پورے ڈی اسلام آباد میں چوک علیحدہ ہے، اس کے علاوہ تمام میجر جنکشنز پنجاب کے ادھر کنٹینرز پہنچ گئے۔ تو کل سے انہوں نے ویسے ہی ملک بند کر دینا ہے، تو ملک بند کر دیں گے تو اکنامک ایکٹیویٹی کیا پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیمپر ہوگی یا حکومت وقت کی وجہ سے ہوگی؟ آپ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل صبح جوابی درخواست دیں کہ کنٹینر اٹھانے کا حکم دیا جائے۔ بے شک، ہم بالکل کہیں دھرنا نہیں دیں گے، کہیں اٹیک نہیں کریں گے۔ بالکل نہیں، دھرنے کا تو ہم نے کہا ہی نہیں، ہم تو خالی آ رہے ہیں۔ دیکھیں ایک پروٹیسٹ ہے نا، آ رہے آپ ہیں، آ یہ رہے تو ہیں نہ ایک جانے کے لیے پریزمپشن نہیں، یہ تو اعلان تو یہی ہے نا کہ پریزمپشن آئیں پہ گے ہے۔ جائیں گے نہیں۔ دیکھیں نہ جانے کے اوپر تیاریاں اس طرح ہوتی ہیں۔ دیکھیں خود آپ کو پتہ ہے اس وقت ویدر ہارش ہے، رات کے وقت ٹھنڈ ہے، کوئی مطلب دیکھیں لوگوں کو کھانا پلانا سارا کچھ ہوتا ہے۔ دھرنا تو نہیں دیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی اس طرح کا سین نہیں، ابھی تک آپ تو خالی آن کال ہے۔ ایئر وعدہ کریں تو میں بھی عظمہ بی بی سے درخواست کرتا ہوں کنٹینر ہے کم نہیں از کم پھر بھی ہمارے نہیں دفتر کے ہٹائیں گے، آگے سے تو پھر بھی اٹھا دیں۔ نہیں ہٹائیں گے۔ دیکھیں آپ وعدہ کریں دھرنا نہیں بات ہے، دیں گے تو یہ میں ان کی عظمہ سے درخواست کیپیسٹی کرتا ہوں۔ نہیں ہے یہ ہٹانے والی، یہ کہتے ہیں یہ ہم سے بات نہیں کرتے۔ دیکھیں جنہوں نے اجازت دینی ہے یہ تو ان کے آمنے سامنے بات ہوگی۔ عظمہ بی بی یہ کنٹینر بھی وہی رکھوا رہے ہیں جو بات چیت کر رہے ہیں، تو میں نام ہی ان کا لے رہا، تو آپ بتائیے کوئی معاملات آگے کر لیں، بہتر ہے کہ روز آپ کو کنٹینر رکھنے پڑتے ہیں پھر اٹھانے پڑتے ہیں، تو کوئی بات چیت سے راستہ نکال لیں۔ دیکھیے نہیں، دیکھیے ملک صاحب گزارش یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ دے آر فری، وہ کر رہی ہیں۔ فضل الرحمان نے کیا، باقی اور پولیٹیکل پارٹیز جہاں دل چاہتا ہے وہ جلسے کرتی ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا۔ پرابلم یہی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ وہ جو ٹریک ریکارڈ ہے 2014 سے شروع کر لیں آپ، مجھے کزن کے ساتھ کفن باندھ کے آئے تھے، پھر ہم نے لاشیں کھودنی تھیں، پھر قبریں کھودی تھیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا، پھر وہ عصمت اللہ جنیجو والا کیس، پارلیمنٹ پہ حملہ، پھر وہ ایک 25 مئی کو ایک دھرنا کیا جب یہ وفاق پہ یلغار کرنے آئے تھے ایک صوبے کو لے کر، سیم وہی پروسیس اب بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک 9 مئی جو ہے وہ اس کے اندر ایک اور ان کے فیدر ہے ان دیئر کراؤن۔ تو پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ سیاسی جماعت ہوتے ان کے ساتھ سیاسی طور پر ٹیکل کیا جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں، وہ رہنے دینا، ہم نے کون سے دھرنے کی بات کی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ ان کو آپ جو اعلان کر رہے ہیں، علیمہ بی بی کیا اعلان کر رہی ہیں، بشرا بی بی کیا اعلان کر رہی ہیں، گنڈا پور کیا کہہ رہا ہے، میر نیازی صاحب یہاں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دھرنے کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ آپ فول بنا رہے ہیں اپنے لوگوں کو، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کرنا نہیں چاہتے، جو آپ نے کرنا ہے وہ بتا نہیں رہے، اور یہ بات اسی سے جو ہے نا وہ ان کی انٹینٹ ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہ جو آج فیصلہ آیا ہے، یہ تاجروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ یہ پٹیشن ڈالی تھی جس کے اوپر یہ فیصلہ ہے، جس پر انہوں نے کہا ہے کنٹینر تو ہٹا لیں بٹ ان کے مرنے مارنے کی جہاد کے پروگرام کی کیا کریں گے ہم؟ یہ جو وہاں سے مسلح وہ ایک اسکواڈ بنا کے لا رہے ہیں، وہ یہاں پر نمازیں پڑھنے کے لیے تو نہیں آ رہے نا، وہ مسلح اسکواڈ جو ڈال کے غلیلوں کے ساتھ کانچ کے ٹکڑے ڈال کے، ان کا طریقہ واردات دیکھیں، پولیس والوں کو اٹیک کرتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اسلحے کی پچھلی دفعہ میں نے تمام لوگوں کے سامنے ان کی اپنے فوٹیجز جو انہوں نے ریلیز کیے تھے اس کے بیچ میں سے میں نے دکھائے، گنز پکڑ کے جو ہے ہر گاڑی کے اندر گن رکھی ہوئی ہے اپنے اس کے ساتھ، وہ کیا یہ گنے لے کے آتے ہیں سیاسی اجتماع کے اندر؟ اور پھر یہ ہے کہ کون سا پہلی دفعہ فیصلہ آ گیا ہے ملک صاحب، ان کے لیے فیصلہ اس وقت بھی آیا تھا جب کہا عمران خان نہیں آ سکتا، اس کو ایک جگہ دے دیں F9 پارک کے اندر، وہ وہاں جا کے جو ہے وہ جلسہ کر لیں، انہوں نے کہا وہ اس کے بعد پورے اسلام آباد میں آگ نہیں لگی تھی، میٹرو اسٹیشن نہیں جلا دیے گئے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ جو گرین بیلٹس ہیں اور سب کچھ پورا ایک جو ہے جہاد کا اور اس کا سما تھا اسلام آباد میں، وہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا۔ اور پھر دوسری بات یہ ان میں اور ٹی ٹی پی میں فرق کیا ہے؟ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بھی اٹیک کر رہی ہے، یہ بھی اٹیک کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں، تو ایجنڈا تو ایک ہی ہے، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، پہلے باہر سے بیٹھ کے بھی لگے ہوئے ہیں، جنرل باہر صاحب سے سے بھی اس بیٹھ پہ کر اوپر وہ ڈالرز کھلا جنرل کھلا صاحب سے بھی کے کامنٹ لے لیں۔ وہ جنرل صاحب کوئی میرے خیال میں آپ بھی کوشش کریں کہ یہ پولیٹیکل فورسز ایک چیز پہ رضامند ہو جائیں، ہم نکل جائیں اس چیز سے، بڑا عرصہ ہو گیا اس چیز پہ اٹکے ہوئے۔ جی دیکھیں ملک صاحب ابھی بات اس طرح ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم سارے پاکستان کے شہری ہیں، انٹائر کنٹری از انڈر اسٹریس ٹو بی ویری آنیسٹ، اور اس کا یہ جو پریزنٹ ہمارا ایمبارگو چل رہا ہے یا جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے، ہر پاکستانی جو ہے وہ ایک سٹریس کے اندر ہے، وہ انسٹیبلٹی سے تنگ آ چکا ہے، وہ امن چاہ رہا ہے۔ میں اگین وہی بات کروں گا کہ جو ہماری ڈیموکریٹک پروسیس ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ حکومت کا کام ہے ان کو دل بڑا کرنا چاہیے۔ دیکھیں ابھی آپ بار بار ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہم بات کو لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ وزیر داخلہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے، یہاں پہ پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے،
خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں, دے آر ان دا گورنمنٹ. دیر از نو پارٹی ان پاکستان ٹوڈے جو گورنمنٹ میں نہ ہو. تو وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہم پاور کو تو انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں یا پاور تو اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رسپانسبلٹی ہے اس کو ہم مظاہرہ کہیں بھی نہیں کر رہے. دیکھیں یہ بڑا ایزی آرگومنٹ ہے, ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو دس آرگومنٹ. آپ کا اپنا اوپینین ہوگا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہر چیز لانڈری جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس میں کچھ مے بی صحیح بھی ہوں گی, کچھ غلط بھی ہوں گی, بٹ وی آر کنفیوزنگ دی نیشن. ہم سب کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ دیکھیں پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ کانفیڈنس کھو رہی ہے ان دا اسٹیٹ, اور یہی آبجیکٹو ہے ہمارے اینیمی کا, ہائبرڈ کا یہی آبجیکٹو ہے کہ پیپل آف پاکستان شوڈ لوز. یہ ہمیں سب کو پریشان کرنا چاہیے کہ پاکستانی عوام کا ریاست کے اندر اعتماد اٹھ رہا ہے.